اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام مومنین اور انتظامیہ کی علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ کھوکھرا پار کا مسئلہ گزشتہ 4 دن سے جو ہے انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، انتہائی حساسیت وہاں پائی جاتی ہے۔ اور میں آج خود کیونکہ وہاں گیا تھا اور ساری باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اور سارے معاملات سن کے آیا ہوں۔ دیکھیے، میں بالکل واضح انداز میں انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ جس شخص نے، جس بچے نے وہاں پر توہین صحابہ کا مرتکب ہوا، جس نے توہین صحابہ کی ہے، وہ بچہ اہل محلہ نے اس کو زد و کوب بھی کیا، مارا بھی، اس کے والدین کو بھی زد و کوب کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اہل محلہ کے جو شیعہ حضرات ہیں ان سے ڈیمانڈ کی کہ اسے محلے سے، علاقے سے نکال دیا جائے اور یہاں سے اس کو گھر خالی کرا دیا جائے۔ ہمارے 6 7 8 مومنین کے گھر ہیں جن کے اندر جناب محسن صاحب نے جو ہے ان کے مطابق جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اس کے مطابق فیصلہ کیا اور ان تمام لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا، اس کی FIR بھی کٹ گئی۔ اب انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر قانونی چارہ جوئی کرے، قانونی کارروائی کرے۔ لیکن گزشتہ دنوں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے توہین کرنے والے کی FIR ہو گئی ہے، اس کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ یہ اب انتظامیہ کا کام ہے، جن لوگوں نے FIR کٹوانی تھی کٹوا دی۔ نہ ہمارے کسی آدمی نے اس FIR میں مداخلت کی ہے اور نہ کسی نے اس گستاخی کی تائید کی ہے، حمایت کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چند بہار کے لوگ اس گلی میں آ کر، اور اس گلی کے چند گنے چنے 1 2 لوگ شرپسند اس گلی میں آ کر اشتعال دلا رہے ہیں لوگوں کو، خوف و ہراساں کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو، اور ایک انتشار کی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم 3 دن سے کوشش کرتے رہے، گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے، کسی طرح یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن حیران اس بات پر ہوں کہ وہاں کے چند لوگ باہر سے آتے ہیں اور 1 2 لوگ جو اندر کے ہیں وہ وہاں پر ایک ماحول گرم کرتے ہیں، نعرے بازیاں کر رہے ہیں، اشتعال بازیاں کر رہے ہیں، اور محلے سے جو 6 7 گھر اور ہیں ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ان کو خوفزدہ کر رہے ہیں، ان کو نکالنے کی وہاں سے دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو مارنے کی، قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیے، میں انتظامیہ کو بالکل واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے قانونی کارروائی کی، FIR کاٹ دیجئے، آپ جائیے اس کو ڈھونڈیے، جو کر سکتے ہیں آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیجئے۔ لیکن بقایا مومنین جو وہاں رہتے ہیں، اگر ان کو کوئی زخم آیا، ان کو کوئی خراش آئی، تو انتظامیہ بھی سن لے اور دیگر لوگ بھی سن لیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں ہمارے وہاں کے مومنین، ہم ان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ وہ 40 سال سے وہاں زندگی گزار رہے ہیں، انہی اہل سنت کے برادران کے درمیان 40 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، عزاداری بھی کر رہے ہیں، مجلس بھی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی میتوں میں، دکھ میں، خوشیوں میں، غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ان 6 7 فیملیوں کو ہراساں کرنے کے لیے باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں، وہ پلانٹڈ ہیں جو آتے ہیں، اور اس محلے کا ایک لڑکا ہے اور انتظامیہ بھی اس کو جانتی ہے، لوگ بھی اس کو جانتے ہیں، وہ لوگوں کو ورغلا کر اور چند سادہ جوانوں کو جو ہے لا کر وہاں گالیاں بکواتا ہے، وہاں تشیع خلاف ہزا سرائی کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے۔ میں اہل سنت کے علماء کرام سے، اکابرین سے کہتا ہوں وہ سنجیدہ رول ادا کریں وہاں پر، اور سنجیدگی سے وہاں کے جو فالوور ہیں ان کے لوگوں کے، جماعتوں کے، ان کو سمجھایا جائے کہ کسی بیرونی شخص کے کہنے کے اوپر ان کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار پھر سب ہوں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے، جس نے توہین کرنی تھی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی FIR کٹ گئی ہے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کرنا، لیکن اس کی آڑ میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ ہماری ماؤں بہنوں کو ہراساں کیا جائے، ان کی زبان، ان پر ٹونٹنگ کی جائے اور پیچھے پش سے ان کے اوپر نعرے لگائیں۔ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں انتظامیہ کو صاف اور واضح کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنے لوگوں کو بالکل پیسفل انداز میں روکا ہوا ہے۔ جس طرح رومر چل رہے تھے، جس طرح لوگ وہاں جانے کے لیے تیار تھے، ہم علماء نے اپنا مثبت کردار ادا کر کے وہاں کے ماحول کو سازگار کیا، اور آج میں گیا، میں وہاں کے مومنین کی حوصلہ افزائی کر کے آیا، ان کے مسائل سن کے آیا ہوں۔ میں صرف انتظامیہ کو اور ان چند شرپسندوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اگر کسی کے بھی کوئی خراش آئی، ہماری کسی ماں، بہن، بیٹی یا کسی مومن کو کوئی خراش آئی، تو نام ہمارے پاس آ گئے، ان کی ذمہ دار انتظامیہ بھی ہوگی
اور وہ افراد ہوں گے جو باہر سے آ کر لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور اندر کے لوگوں کو چند لوگوں کو اکسا رہے ہیں تاکہ کوئی انتشار ہو جائے، اس کی ساری ذمہ داری ان افراد پر بھی آئے گی اور انتظامیہ پر آئے گی۔ انتظامیہ کا مثبت رول ہے، اچھا رول ہے۔ میں امن و امان قائم کرنے کے لیے انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں اور دیگر معتدل سنی علماء کرام سے بھی کہتا ہوں کہ اس فضا کو بہتر بنانے کے اندر اپنا کردار ادا کریں، اور وہ تکفیری ایلیمنٹ جو اس میں داخل ہو چکا ہے، جو ہمیشہ شیعہ سنی کو لڑانے کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جواز تلاش کرتا رہتا ہے، اس ایلیمنٹ کو باہر کیجئے اور اس مسائل کو سنجیدگی سے حل کیجئے۔ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ، خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوا، اس کی تمام تر ذمہ داریاں انتظامیہ پر ہوں گی، کیونکہ میں انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں بھی ہوں، اور میں وہاں کے مومنین سے بھی کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو، پوری قوم، ہم علماء کرام آپ کی پشت پر کھڑے ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کے بڑے حوصلے تھے، وہاں امام بارگاہ ہے ہمارا، 17 ربیع الاول کو میلاد بھی کریں گے، وہاں اہل سنت کے علماء کرام بھی آئیں گے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے حل ہو تاکہ اس ملک کی فضا کو بہتر بنایا جائے۔ دیکھیے پاکستان میں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، بڑے چند سال میں محرم گزر گیا اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو اتنا بڑا سانحہ ہو گیا مستون کے اندر، سینکڑوں لوگ، درجنوں لوگ اس میں شہید کر دیے گئے 12 ربیع الاول مناتے ہوئے مستون میں۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنا کہتے ہیں پارا چنار کے قریب وہاں واقعہ ہوا، خرم ایجنسی کے اندر، وہاں اتنے لوگ میلاد میں مارے گئے۔ ہمیں ان دہشت گردوں کو، ان لوگوں کی مذمت کرنی چاہیے جو میلاد کے اور عزاداری کے دشمن ہیں، نہ کہ ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ماحول خراب کریں۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے اپنے دشمن کو بھی جانتے ہیں۔ میں برادران اہل سنت سے کہتا ہوں کہ ان مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے تاکہ ملک کو جو ہے، ملک کو تباہ کرنے والے، فرقوں کو لڑانے والے لوگ جو ہے ناکام و نامراد ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔